بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام ایک سٹوری کے ذریعے شروع کرنا چاہوں گا. ایک بچہ ہے, اپنے ماں باپ کا لاڈلا ہے, لیکن وہ اکثر بہت جھوٹ بولتا ہے, طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں سے پیسے مانگتا ہے یا لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. لوگ اسے پہچان رہے ہیں, لوگ اسے جان رہے ہیں کہ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, لیکن جو ماں باپ ہیں, جو والدین ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, میرا بچے کا جو امیج ہے میرے بچے کی وہ خراب نہیں ہونا چاہیے سوسائٹی میں, تو بچے کو نہ سدھارتے ہوئے سوسائٹی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی جو غلطیاں ہیں اس پر پانی ڈالنے کی, پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے طرح طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آنیسٹی ایک اہم رول ادا کرتی ہے, چاہے وہ تربیت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو, چاہے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں. اگر آپ اس پالیسی کو اپنا لیں گے تو شاید زندگی میں بہت کچھ اچھا ہو جائے گا. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج پروگرام میں موجود ہیں. جی حضرات قابل شکریہ ہیں ہمیشہ کہ آپ موقع دیتے ہیں. جی, اور کیونکہ بہت کم ہے, کیونکہ آپ بہت دور رہتے ہیں چینل سے, لیکن جب آتے ہیں تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام کیا جائے آپ کے ساتھ. سب کی محبت ہے. اگر آپ ممبئی میں ہوتے تو شاید ہم لوگ کو اتنی محنت نہ کرنی پڑتی ایک ساتھ. چلیے, بہت بہت شکریہ. بڑھتا ہوں میں سوال کی طرف. جیسا کہ میں نے اسٹوری اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ایک بچہ ہے, اب اس اسٹوری کو آپ بتائیں اس حوالے سے, کیونکہ دوبارہ ریپیٹ کرنے سے وقت خالی وہ ہو جائے گا. تو ایک بچہ ہے جو اکثر جو ہے جھوٹ بولتا ہے, سوسائٹی دیکھ رہی ہے, سماج اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, پر جو والدین ہیں اسے کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں پہ آنیسٹی, ڈس آنیسٹی, لائلٹی, ساری چیزیں وہ کھوتے جا رہا ہے اپنی. کیسے ماں باپ کو اس پر ایکٹ کرنا ہے کہ اس کے بچے کو انہیں چینلائز کیا جا سکے؟ وہ اس معاملے میں وہ جوش کا ایک مصرع یاد آ جاتا ہے کہ بیوی سے اپنے انہوں نے کہا, طویل نظم ہے, اس میں کہا ہے, چھوڑ کر چہرے کے دھبے آئینہ دھوتی ہے تو. چھوڑ کر چہرے کے دھبے, یعنی دھونا تو چاہیے آپ کو, تمہیں اپنے چہرے کے دھبے دھونے چاہیے, تم آئینہ دھو رہی ہو کہ بالکل تصویر آپ کے سامنے آ جائے. یعنی جو رائٹ کاز ہے اس کی اصلاح کے بجائے. اچھا, یہ ڈس آنیسٹی اس بچے میں اللہ نے پیدائش سے نہیں رکھی ہے, بالکل یہ ماحول سے شروع ہوتی ہے. مثلاً کبھی ہم اس کو ٹیمپٹیشن ہوتا ہے بچے کو, مان لیجیے اس نے کوئی چیز نکال کے کھا لی یا چند پیسے لے کے وہ نکل گیا ہے, ہمیں معلوم ہو گیا. اب ہم خاص طور سے اس میں سجیسٹ کروں گا اور درخواست کروں گا کہ مائیں خاص طور سے بربنائے محبت اسے چھپانے کی کوشش کریں. محبت زیادہ ہو ہے نا, محبت زیادہ ہوتی ہے تو بچے کو کہیں باپ مارے نہ, ڈانٹے نہیں, تو اس کو خود تو ڈانٹ واٹ دیا, تو اس کے ہلکا پھلکا اور پھر اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا, جب یہ بات بڑھ گئی جیسے آپ نے کہا, اور اب یہ بات آ گئی کہ لوگوں کو شکایت کرنے لگے, مثلاً کہ یہ آیا تھا تو مثلاً وہ قریب والا وہ جو دکاندار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ادھار سودا لے گیا تھا, باپ سے کہا اور یہ ہوا, تو ماں وہ کہتی جھوٹ بولتا ہے وہ, یہ سب ہے, دکانداری کو جھوٹا بنایا جا رہا ہے, تو نتیجے میں وہ اور شیئر ہو جاتا ہے. لیکن بات دیکھیے, بلا وجہ ہمارا کہنا ہے کہ جب مصلحت ہو, اللہ و رسول چاہتے ہوں کہ آپ کوئی بڑا کاز کر رہے ہیں, بڑے کاز کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا ہے جو آپ کے جھوٹ کو ایک طریقے سے نیوٹرلائز کر رہا ہے, تب تو ٹھیک ہے. آپ کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی آیا ہے کہہ دو نہیں ہے گھر میں, ارے بہت بور کریں گے, بہت دیر بیٹھیں گے, تو مطلب آپ پر کر بھی کیا سکتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی اوائڈ کرنا پڑتا ہے نا. نہیں, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس آدمی سے, ہم یہ بنا لیں کہ اس وقت میں بہت بزی ہوں, میں تو نہیں اس وقت آرام ہی کر رہے ہیں, وہ بھی ایک بزی ہونا ہوا. ہاں نہیں, میں تھک گیا ہوں. میں تو میرے پاس اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے, کبھی اگر غلط وقت آ جاتے تھے تو میں معذرت کر لیتا تھا کہ میں تھک کے آیا ہوں, کلاس لے کے بیٹھا ہوں, آپ کو آنا ہے تو شام کو آئیے. اور وہ آتے تھے, بھئی وہ اپنی ضرورت سے آئے ہیں تو وہ بات میں آیا ہے. اچھا, اگر وہ ہمیں غلط بھی سمجھیں گے تو کم سے کم جھوٹا نہیں سمجھیں گے, بالکل کہ تھے نہیں ملے. ہم نے کوئی وہ رسول اللہ کا ایمبیسڈر تھوڑی میرے پاس آ گیا تھا کہ میں جس حالت میں ہوں اس سے ملاقات کروں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ آنیسٹی ہونی چاہیے جو ہمیں اہل بیت میں نظر آتی ہے, ہر جگہ پر یہ بات دکھائی پڑتی ہے.
یعنی وہ خاص حالات میں بھی. اب مجھے اکثر یاد آ جاتا ہے کہ امام حسین نے میں لڑائی شروع نہیں کروں گا, جنگ میں سبقت نہیں کروں گا, آپ کے سارے ساتھی اس کو فالو کر رہے ہیں. یعنی اگر پہلے ہی دن سے آپ کہتے ہیں لڑ لو, دیکھ لیا جائے گا اور سمجھ لیا جائے گا یہ موقع ہے اس کا پورا اڑا دو, ابھی کمزور ہے, ابھی مطلب رات میں چلے جاؤ, عمر ابن سعد کا کوئی مت ڈالو, ختم کرو, یہ اس کا شبر کو مار دو چپے سے جا کے. جیسے اب دیکھیے بات یاد آ گئی ہے, امیر شام نے حضرت علی کے رجیم میں ایسے دستے بنائے تھے جس میں ایک بہت مشہور آدمی تھا جس کو ڈاکٹر طہ حسین شافعی مسلم تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے عثمان, حضرت عثمان پر, اور علی اور بنو حضرت علی ان پر, بہت اچھی کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی مالیگاؤں سے ہوا تھا, اس کا 1953 کا ایڈیشن میرے پاس اردو ترجمے کا ہے, علی اور بنو کا. تو علی اور بنو میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بسر ابن ابی ارتاط ایک ان کا جرنل تھا, وہ اس کو بنایا تھا گوریلا لڑائی میں وہ جاتا تھا, یعنی ایسے اچانک حملہ کر دیا. اچھا اس زمانے میں سارے بارڈر تو سیل تھے نہیں, اتنا تو آج کے دور میں نہیں ہو پاتا ہر جگہ, تو وہ جاتا تھا اور اس نے بے دریغ مارنا شروع کیا کہ بھائی علی کے علاقے میں ہے, بعد میں ہنگامہ مچے گا تو مولا کے پاس بات جائے گی تو ہوگا کہ بعد ایک ٹرموائل ہے, اور واپس چلا گیا. یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کے گورنر تھے عبید اللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی تھے, بصرہ یا کہاں کے گورنر تھے, تو عبید اللہ ابن عباس نہیں تھے اس وقت, ان کی بیوی کی گود میں ان کے 2 بچوں کو قتل کر دیا, وہ پاگل ہو گئی. مگر ہم یہ کہتے ہیں آنیسٹی یہ ہے, وہ آخر میں وہ پاگل خود بھی ہو گیا تھا. بسر ابن ابی ارتاط, اس کو نیند نہیں آتی تھی, سامنے تکیہ لگایا کر کے اس پر لکڑی کی تلوار سے مارا کرتا تھا اور تھک کے سو جاتا تھا. اللہ سزا بھی دے دیتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ڈس آنیسٹی کی سزا نہیں ملے گی. سوسائٹی سے ڈس آنیسٹ ہیں, سماج سے بھائی لڑائی ہو تو لڑائی لڑی جائے, لڑائی نہیں ہے تو جس پوزیشن پر ہے آپ مینٹین رکھیے. تو حضرت علی نے کبھی جواب میں گوریلا دستہ نہیں بنایا کہ وہ ابھی تیار کر سکتے تھے کہ جاؤ تم بھی جاؤ امیر شام کی طرف چلے جو ٹھیک کراؤ, اس کا دماغ درست کر دو. تو مطلب یہ ہم کو اہل بیت کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی کسی چیز کی مطلب شروعات نہ کرو, مطلب نہیں شروعات نہیں کرو. اور یہ بھی کہ لڑائی عوام سے نہیں ہے, ہاں لڑائی ان فورسز سے ہے جو آپ کے سامنے ہیں, جو انجسٹ, تو آپ ان سے ڈس آنیسٹ نہ ہو. اچھا اس کے لیے یہ بھی نہیں, اب ایک واقعہ ملتا ہے بہت مشہور, میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں, اور وہ ان کی ایک دکان تھی کپڑوں کی, وہ چلے گئے نماز پڑھنے, بھتیجا یا کون بیٹھا ہوا تھا, تو وہ جتنا 2 درہم دینار جتنے کا بھی کپڑا رہا ہو, اس لڑکے نے اپنی قابلیت دکھائی اور اس کو بیچ دیا, کچھ 4 میں یا 6 میں بیچ دیا. اچھا اب وہ آئے کہا دیکھیے میں نے وہ 2 والا 4 میں, تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے, کدھر گیا وہ آدمی, اس کے پیچھے گئے. اب وہ چھوٹی سی جگہ تھی تو مل بھی جائے گا کہ کہیں باہر کا آیا ہوا آدمی تھا, اس کو کہا کہ بھئی یہ تم نے وہ 2 کا تھا, اس نے غلط تم کو 4 یا 6 میں بیچ دیا, یہ تمہارے باقی پیسے ہیں تم رکھو. یعنی یہ آپ یہ بتائیے کہ اس سے وہ جو صحابی تھے وہ فاقہ تو نہیں کرنے لگے ہوں گے, بھئی اس میں بھی ان کا پروفٹ تھا ہی, 2 میں بیچنے میں کچھ نہ کچھ پروفٹ رہا ہوگا. جس کو 2 کی تھی تو انہوں نے نہ جاننے والے کو 4 یا 6 میں نہیں بیچی, یہ تھا نا. ایسے ہی ایک کسی نے گھوڑا خرید لیا تھا یا بیچ دیا تھا, بعد میں پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو گھوڑا بہت اچھی کوالٹی کا, وہ قیمت جانتا نہیں تھا اس کی, اس کو ڈھونڈ کے زیادہ پیسے دیے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو بات آپ نے کہی تھی, اگر گھر, خاندان, سوسائٹی آنیسٹ ہو جائے تو کام بہت ایزی ہو جائے. اور ویلیو نہیں کرتے, جو مکار ہے, جو فریب ہے, جو جھوٹ رچتا ہے, اس کی آپ سوسائٹی میں دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے, کتنی ویلیو ہے. اسے لوگ اسمارٹ کہہ کے بلاتے ہیں, انٹیلیجنٹ کہہ کے بلاتے ہیں, لیکن جو آنیسٹ ہے, جو ہمیشہ سچ بولتا ہے, جو برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے, اسے بیوقوف کہہ کے, نادان کہہ کے, یا کمزور یا غریب, ایسی چیزوں سے تو سوسائٹی کا بھی بہت بڑا. تو دیکھیں آپ یہ مانیے کہ دنیا جو ہے یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے, امتحان گاہ ہے, جس میں ہر آدمی کے پاس پرچہ ہے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ جہنم میں جانا بہت آسان ہے,
جنت پہنچنا بہت مشکل ہے. ایگزیکٹلی مطلب یہ یس یس. لیکن جنت کی تو مطلب سب بولتے ہیں کہ ضمانت لی گئی ہے، تو پھر چاہے جو کرنا. وہ تو کوئی ایسی ضمانت، آپ نے تھوڑا بہت دھارمک کام کر دیے، ریلیجیس ورک کر دیا 2-4-8 مہینہ، تو آپ کو لگا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. آپ غور کیجئے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، حضرت علی کی ایک مناجات ہے مفاتیح الجنان میں ہے، تو اس میں اسٹارٹنگ قرآن مجید کی ان آیات سے ہوئی ہے، تو جن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، تو آپ نے کہا ہے یا اللہ میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن انسان کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن پیشانیوں سے لوگوں کو پہچان لیا جائے گا. میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جب بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. اسی میں ہے میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جب آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، زوجہ سے شوہر، شوہر سے زوجہ، بیٹا. اور اس دن میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن اس کا جی چاہے گا سب کو دے کر کے اپنی جان بچا لے. تو یہ تو نہیں ہے یہ کون سا دن ہوگا، مطلب یہ دعا کس دن کے لیے؟ محشر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو وہی ہے نا کہ اچھا پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضمانت ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے انشورنس نہیں کروایا کہ آپ کو وہ اماؤنٹ مل جائے گا، یہ نہیں ہوتا. اچھا ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ایک غور کریں سب لوگ. 2 طرح کے حقوق ہیں جو بالکل ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، رائٹس. ایک اللہ کے ہیں، نماز چھٹ گئی تھی، مان لیجیے زکوٰۃ نہیں ادا کر پائے، یہ اللہ کا حق ہے. ابھی مان لیجیے جو حالانکہ زکوٰۃ میں بندوں کا حق شامل ہو جاتا ہے، لیکن نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ، یہ سب خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کو نہ بھائی نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ کچھ نہیں، کہ عبادت کتنی کی وہ معاف کرنا چاہے کر دیں، چھوڑو ٹھیک ہے، سب باقی سب ٹھیک ہے، اس کا خالی نماز روزہ ہی نہیں ہے نا، فنش. وہاں بندوں کے حقوق میں وہ اس طرح معاف کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک وہ نہ معاف کر دیں. اچھا وہ معاف کیسے کر دیں؟ ارے اس میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آپشن ہوگا کہ یا اپنی نیکیاں اس کو دے دو جو تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور یا اس کے گناہ لے لو. اب بتائیے ہم وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے لڑکیوں کو دیکھیں کہ ہم اپنے کو دیکھیں؟ پتہ چلا نیکیاں اتنی ہیں نہیں بلکہ گناہ ہی ہمارے پر آ رہے ہیں. وہاں تو ہر آدمی اسی میں لگا ہوا ہے. تو یعنی ایک ایسا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں یہ نہیں ہونے والا ہے اللہ کے یہاں کے بندوں کے حقوق جو ہیں بندوں کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہو، خاص طور سے جب وہ پھنس جائیں. بھائی ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ ایک جگہ کریش ہو گیا ہے، پلین کریش ہو گیا ہے. بتائیے ہم اس وقت اپنی جان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ساتھ میں جو دوست تھا ہم اس کی جان بچائیں. بلکہ پلین میں اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو ماسک لگانے سے پہلے اپنا ماسک لگا لیجئے، یہ سب کریے، یا یہ کہ آپ کود جائیے. نئے فطری بات ہے جب دنیاوی مصیبتوں میں یہ حال ہے تو جو ابدی مصیبت آنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے آنے والی ہے، اس میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. تو اس لیے ایک ڈس آنیسٹ سوسائٹی جو ہوتی ہے، ڈس آنیسٹ سماج جو ہوتا ہے، اس کو سفرنگس ہیں، یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پیسے بہت کما لیے، پھر لوگ جانتے ہیں اگر وہ مالدار کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ دکھاوا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. ایک زمانے میں مجھے ایک پوزیشن مل گئی تھی، آخر مجھے ریزائن کرنا پڑا. شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہو گیا تھا. اچھا آپ بھی رہ چکے ہیں؟ ہاں میں رہا. کتنے دن تھے؟ 10 مہینے رہا. 10 مہینے پھر آخر میں استعفیٰ دے دیا. 5 سال کے لیے 5 سال کے استعفیٰ دے دیا میں نے، کیونکہ جو ماحول تھا وہ میرے رہنے کے قابل نہیں تھا. تو ایک مرتبہ میں گاڑی پر آ رہا تھا، میری بیوی بھی ساتھ میں تھی، سرکاری گاڑی تھی تو اس میں ریڈ لائٹ لگی تھی. تو الہ آباد ہائی کورٹ کے قریب جب پہنچا تو اس نے وہ نیچے جو وہاں جو سپاہی کھڑا جہاں بھی گزرو تو وہ ایک سیلیوٹ ہوتا تھا، سیلیوٹ کیا. تو بیوی نے کہا دیکھیے آپ کو سیلیوٹ کیا، الگ اللہ آپ نے جواب بھی اس کو نہیں دیا کہ مطلب. تو ہم نے کہا اس نے مجھے سیلیوٹ نہیں کیا، اس لال روشنی کو سیلیوٹ کیا ہے. اگر میں بھی ٹہلتا ہوا جاؤں تو مجھے ہرگز سیلیوٹ نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جب تک پاور ہے، ادھر مرے ادھر میت ہو جاتے، نام بھی نہیں لیا جا رہا. جنازہ اٹھا، باڈی ہوئی، وہ باڈی مل گئی، فارچونی سے باڈی آ گئی، مطلب یہ سب ہوتا ہے. آپ کی آپ کیا ہیں؟ اچھا یہ نیچرلی مطلب انسان کا لہجہ بدل جاتا ہے فوراً، آپ کو باڈی کے نام سے بلانے لگتے ہیں. میت ہے، وہ جنازہ ہے، وہ میت آ گئی کہ نہیں آ گئی، اٹھا کہ نہیں اٹھا. وہ تو نماز وحشت قبر کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے یا وحشت قبر کی نماز پڑھ دیجیے. وہ بھی مومنین کے سماج و معاشرے میں، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں رہ گیا، نتھنگ. پھر کچھ 20 30 50 سال میں لاش بھی غائب ہو جاتی ہے، کچھ نہیں رہ جاتی.
قبر میں. اور آج کے دور تو اتنا زیادہ لوگ بزی ہیں کہ آپ کو ود ان سیکنڈ میں کو خیال سے قبرستان سے آپ باہر نہیں نکلے کہ لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں. ارے میں آپ کو بتاؤں, مجھے کینیڈا میں ٹورانٹو میں ایک صاحب نے بتایا تھا, وہ شاید میرا خیال ہے مولانا ذیشان حضرت صاحب قبلہ جوادی نے بتایا تھا, میں نہیں کہہ سکتا, انہوں نے تذکرہ کیا تھا یا وہیں کے کسی آدمی نے بتایا تھا کہ ماں باپ تو الگ وہاں رہتے ہی ہیں, اگر رہتے بھی ہوں, مومنین میں سے کوئی اپنے معاشرے کا آدمی ہے, وہ انگریز نہیں ہے, ان کے ابا مر گئے تھے, یہ اطلاع آئی تو انہوں نے فون کر دیا کہ وہی آرگنائزیشن کو, کچھ جنازے کو فلاں جگہ میں نے قبر لے رکھی, وہاں دفن کر دیں. یہ بیٹھے آفس میں کام کر رہے ہیں, ابا کی میت بھی اٹھی, دفن بھی ہو گئی, اس کے بعد ایک بکے والے سے کہا اس سب بکے رکھوا دیں. بتائیے یہ دنیا جو ڈس آنیسٹ دنیا ہے, بے ایمان دنیا ہے, اس میں تو رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جب ہماری دھوکہ دینے کی عادت ہے, پہلے پڑوسی کو دھوکہ دے رہے تھے, پھر باپ کو دیں گے, پھر بھائی کو دھوکہ دیں گے, معاشرے کو دھوکہ دیں گے, اور پھر اصل میں ہم خود اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہے نا. اچھا امتحان ہے, یہ فیکٹ ہے. ایک اسٹوری مجھے بھی یاد آ رہی, مطلب ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا کہ ایک میرا دوست تھا, اس کی مطلب وہ موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ماں کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ماں کا ڈیتھ ہو گیا, تو اس کو میں نے بولا کہ یار برا لگا تمہیں ممی کا انتقال, بولتا ہے یار شی واز ان پین. ہاں مطلب یہ ہے نا کہ ایکچولی ان کے لیے مرنا اچھا ہی تھا. ہاں شی واز ان پین, ایسا والا کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک کہ بھائی کبھی کبھی ایک ہمارے عزیز تھے, ان کی اماں کو کینسر ہو گیا تھا, بہت تکلیف میں تھی, تو کہتے تھے کہ بھائی بہت روئے ہوئے بھی, ماں کو دفن کیا, مگر وہ کہتے کہ بھائی ان کو بہت ایک طرح سے نجات ہو گئی کہ بھائی اب لائف کا کوئی ریکوری بھی نہیں ہوگی. جیسے اپنا انڈین کلچر ہم بول رہے ہیں, جیسے بولتے ہیں نا, ہاں دکھ ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں میری ماں چلی گئی, بہت پریشان تھی, بہت تکلیف تھی. یعنی اب ہم کہتے ہیں ہم اپنی والدہ کی قبر پر جب جاتے ہیں یا باپ کی قبر پر جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں سوچتے ہیں, بچپن کے واقعات یا یہ سب یاد آتے ہیں, ساری اسٹوری, وہ رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ رہتے ہیں. تو یعنی ہم اگر آنیسٹ نہیں ہیں تو پھر اللہ سے بھی نہیں ہوں گے, رسول سے بھی نہیں ہوں گے, ماں باپ سے بھی نہیں ہوں گے, تو یہ کیا زندگی ہے؟ تو جانوروں کی زندگی ہے. ہاں بالکل بالکل بھائی کہ جانور جب تک بچہ تھا اس کی ماں اسے کھانا کھلاتی رہی, جب اللہ نے اس کا ایک نظام بنا اسے دھکا دے دیا, چلی گئی. اب وہ میں اکثر ہنستا ہوں, یہ سسٹم آج بھی آ رہا ہے دھیمے دھیمے. ہاں وہی, اب ہم انسان جب ترقی کرتا ہے تو وہ ترقی کر کے پہنچ جاتا ہے بلندی کے اوپر, اور وہاں پر یعنی فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے, اور جب گراوٹ اس کے اندر آتی ہے تو اس حد تک گراوٹ آتی ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جیسے میں آج بھی آپ کے یہاں وہ بامبے میں ایک مرتبہ ہوا نہیں تھا, وہ جب وہ کچھ آ گئے تھے وہ آتنکوادی, تو ایک پولیس آفیسر, بہت 26/11 کا ہاں پولیس آفیسر جن کا انتقال, وہ مار دیا تھا, گولی مار دی گئی تھی, بہت ہی وہ تھے. ان کی بیوی کی ہم نے وصیت دیکھی تھی. اچھا, تو ہندو ہی تھی. ہاں انہوں نے اپنے سارے پارٹس جو تھے باڈی کے ڈونیٹ کر دیے تھے. اچھا اوکے. میں یعنی مرنے کے بعد ہماری وصیت ہے کہ ہمارے جو چیز کام آ سکے, کسی کے آنکھ ہے, گردہ ہے, دل ہے, یہ میں آج تک ان کی قدر کرتا ہوں, ہے نا. اگر آپ غور کیجئے تو ان کی قدر مجھے آج تک ہے کہ اس خاتون نے مرتے مرتے بھی سماج کا خیال رکھا. اچھا ایک چیز یہ دماغ سے ہمارے یہاں تمام, وہ جو آپ نے شروع میں شاید پہلے ایپیسوڈ میں بات کہی تھی, ایک غلط خیال بیٹھ جاتا ہے, جتنے مسلمان ہیں سب وہاں جنت میں ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے, مثلاً گالیاں دیں, اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں, جتنے مسلمان جتنے نان مسلم ہیں وہ سب دوسری طرف جا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا پیغام یہی ہر دھرم کے ماننے والوں کا غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ یہ یاد رکھیے اللہ کا پیغام اگر آپ تک پہنچ گیا اور آپ نے نہیں مانا, ہے نا, نہیں مانا ہے, تب آپ کے اوپر پکڑ ہے. اگر اللہ کا پیغام ہی آپ تک نہیں پہنچا اور کسی کی وجہ سے ہو, غلطی ہے, لیکن آپ ان جنرل نیک ہیں, اچھے ہیں, تو پروردگار عالم کیا نقصان ہوا ہے بھائی, اسے نماز نہیں پڑھی, حج نہیں کیا نا, اللہ کہہ رہا ٹھیک ہے, وہ سب اسی لیے وہ تھا کہ تو وہ ایک چانس لاسٹ میں دیا بھی جا سکتا ہے نا, کہ ایک بینیفٹ کے طور پہ بینیفٹ. ہاں یہی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نان مسلم اس میں داخل نہیں ہوگا اللہ, بلکہ وہ مجھے ہمیشہ یاد آ جاتا ہے چہل حدیث آغائے خمینی تابصرہ کی ایک کتاب ہے
جس میں 40 حدیثوں کا ایکسپلینیشن ہے. میرے پاس اس کا اردو ایڈیشن ہے, تو اصلاً تو وہ فارسی میں لکھی گئی ہے. تو اس میں لکھا کہ انہوں نے اپنے استاد کا حوالہ دیا کہ ہمارے استاد سید محمد شاہ آبادی کہا کرتے تھے, اب ان کے جو استاد رہے ہوں, کہ کافر کو بھی برا نہیں کہنا. اچھا, جو انکار کرتا بالکل کسی انسان کو بھی برا نہیں کہنا. کیوں؟ ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہو, جیسے میں نے ان خاتون کا ذکر کیا, اس کی کوئی ایسی نیکی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے ہی اس کو مومن کی حیثیت سے بلایا ہو, نور ایمان اس کو عطا کر دیا. آپ کو نہیں معلوم مرتے وقت کیا ہوا, مرتے وقت کیا ہوا. بھائی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی کہ تم قبول کرو, یہی تو کہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے اپنی زبان میں قبول کیا. اب ختم ہوگی بات ہے. اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دے دی, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت آدمی اپنے دین سے پھر جائے؟ کتنے ایسے افراد ہیں. اچھا, عمر ابن سعد جو تو وہ تو تابعی تھا نا. ایک سعد ابن ابی وقاص جو مطلب وہ بڑی خاص چیز ہے, ان کا بیٹا تھا, سب خاص صحابہ میں ان کا بیٹا تھا, تابعی تھا, قریشی تھا. بتائیے, امام حسین کو قتل کرنے کے بعد جنت پہ ٹہل رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسی جنت تو جنت میں جانی ہی نہیں چاہیے. جب میں آپ کو اپنا پتہ سارے ظالم ایک ساتھ ہو, میں آپ کو پتہ بتا رہا ہوں کہ ارے آپ آ جائیے گا, وہ میرا جو اپارٹمنٹ اور بنگلہ ہے وہاں پر جنت ہے بہت بڑا, وہ شمر جو ہے سامنے ہی میرے رہتے ہیں, اور وہ ہرملا کا سائیڈ میں ہے, اور خولی ادھر رہتا ہے. پھر لعنت ہے ایسی جگہ پر رہنے پر جہاں جتنے ظالم و دشمن سب اکٹھا ہو جائیں. تو پھر یہ کہ یہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. کیا لا الہ الا اللہ تھا؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے جس میں کس مسلک میں ہے. اہل سنت کیا نہیں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جائے؟ تو نماز میں تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور تلواریں مار رہے ہیں آل محمد پر. آل محمد کی بہترین فرد امام حسین, ان کے رشتہ دار, عزیز, دوست, ان کو قتل کر رہے ہیں. اور اے اللہ رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی آل پر. یہ رحمت ہے جو تم تلوار مار رہے ہو, نیزے چلا رہے ہو, یہ رحمت ہے. تم ان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو, یہ رحمت ہے. تو اس لیے کہنا یہ ہے نا کہ یہ بالکل ایک غلط پرنسپل ہے جو ڈیولپ ہو گیا. جب کسی نے کہا مسلمان کوئی بھی ہو, رسول اللہ نے کہا, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور مان لیا وہ جنت میں گیا. ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو, جس وقت بس یہی تھا, وہیں مکے میں آپ تھے, آپ نے کہہ دیا. مگر کسی چیز کو, ہم انڈین سٹیزن ہیں, ہمارے پاس آدھار کارڈ بھی ہے, اور یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, اور اپنے ملک کے دشمن ہو, ہمیں سزا نہیں دیں گے, وہ چھوڑ دیں گے ہمیں کہ انڈین سٹیزن آپ ہیں. ہاں, تم نے مطلب ویسے ہی ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, تو اس اپنی عقیدے سے, اپنے ایمان سے غداری نہیں کرو. بالکل بات یہ ہے نا کہ آنےسٹ رہو اپنے عقیدے سے بھی. تو آنےسٹ رہنے کے معنی یہی ہے کہ آپ اسی اعتبار سے کام کریے. بالکل. میرے خیال سے آج کا اگر میں دیکھوں تو نچوڑ یہ ہے کہ سچویشن کوئی بھی ہو, ہمیں آنےسٹی ہی رہنا میں فائدہ ہے, آنےسٹ ہی رہنے میں فائدہ ہے. آگا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے اضافہ کروں کہ اس میں غور کریے, کتنے لوگ ہیں امتحان میں چیٹنگ کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. ہاں, بچپن میں ہم لوگ نے بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر سے جھانکا تھا, ماحول بن جاتا ہے وہ. یعنی ہمارے یہاں تو اپر کے جی اور لوور کے جی کے بچے, میں نے اسے چیٹ کروا دیا, اور اس نے میں نے چیٹ کر لیا. یعنی چیٹنگ کو برا نہیں سمجھ رہے. بالکل, ایک زمانے میں یہ نہیں تھا. اچھا, اس کا رزلٹ بھی آگے چل کے ویسے ہی ہوتا ہے. ہم نے محنت پوری اپنی کی, افورڈ کیا, LLM کیا اور یہ کیا. میں آج تک پڑھا رہا ہوں, تقریباً 75 سال عمر ہونے کو آئی ہے. لا کالج جو ہوتے ہیں, جو لا کالج ہوتے ہیں, مجھے ایز اے گیسٹ ٹیچر بلاتے ہیں, عزت کے ساتھ کار سے بلاتے ہیں, کار سے واپس کرتے ہیں, اور سر پرنسپل چھوڑنے تک آتے ہیں, ہم کو کار تک. یہ کس وجہ سے؟ کہ بیکاز میں اپنی سٹڈیز میں آنےسٹ تھا. باقی انہیں وہ کوئی نہیں کہ وہ میں بہت بڑا توپ ہوں. اصلاً یہ ہے کہ جو چیز پڑھاؤں گا, جتنی محنت کروں گا, جو کام کروں گا, وہ صحیح ہے, ایکیوریسی کے ساتھ. تو یہ نا, یہ چیز بہت بڑی ہے. اگر ایک ڈاکٹر آنےسٹ ہے تو کسی نہ کسی دن اس کا ریکاگنیشن ہوگا. ایک وکیل آنےسٹ ہے تو کبھی ریکاگنیشن ہوگا. جلدی کیوں چاہتا ہے؟ کوشش کرے, عمل کرے کہ بھئی ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں, ہم قاعدے سے کام کریں گے, اور نہ کروائیے. پھر جب دوسرے 2-4 جگہ وہ دھکے کھا لے گا تو ہمارے پاس آئے گا. کیا ہم اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کر دے, اور رزق کی دعائیں مانگے ڈال رہے ہیں. رزق کی دعاؤں کے خالی مانگنے سے نہیں ہوگا, ایفرٹ سے ہوگا. ایفرٹ سے ہوگا. مطلب آگا کی بات وہ صحیح ہے کہ مطلب جوڑ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ پیسے آپ چاہے جتنا کما لیں خرچ ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ نے عزت و شہرت کمائی ہے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ, تو وہ کبھی آپ کے مرنے کے بعد بھی مرنے والی نہیں ہے.
اور آج کل کئی ایسے واقعات آگے نے بھی بتایا. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا واقعہ میں بول سکتا ہوں کہ مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے, آج آپ دیکھیے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کیا ہے, اور آج لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں. تو آگے آپ کا میں شکریہ یہاں پہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تو دوستو, جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مصیبت سب کے پاس آتی ہے, پریشانیاں سب کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, اتار چڑھاؤ سب کی زندگی میں ہوتا ہے. کوشش یہ کرنا ہے ہمیں, کیونکہ یہ کوئی ایک دن اور 2 دن میں ہونے والا نہیں ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ, مطلب پہلا قدم یہی ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں, مشکلیں کیسے بھی ہوں, ہمیں اپنا جو سٹینڈ ہے, جو سچ ہے, اسے کبھی چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.